السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم شکر کے لغوی معنی اور شکر ادا کرنے کے طریقے کے متعلق پڑھیں گے۔ شکر کے لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کے احسان و عنایت اور کسی کا احسان ہونا، اس پہ اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، اللہ کا حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پہ سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر ادا کرنے کے طریقے، اس کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ ہے اپنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ایسے اللہ کی پسندیدہ، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے، ایسی گفتگو، ایسا کلام، ایسے تکلم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور وہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں سب سے پہلے بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ الحمدللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیاں جو ہیں اس کو بھر دینے والا کلمہ، یہ نیکیوں سے بھرنے والا کلمہ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی الحمدللہ سے کی، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا، زبان سے الفاظ ایسے کہنا جس سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ اور دوسرا ہے اپنے دل سے شکریہ ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا، دل میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس رکھنا، یہ بھی شکر ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ اس اللہ کا شکر ہے۔ تیسرا ہے اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے یہ بتانا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے، جو اللہ کے حکم ہیں، جو اللہ نے فرائض انسان پہ عائد کیے، جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو پورا کرے، اور کسی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کا حکم دیا ہے بیٹھ جائے، یہاں جھکنے کا حکم دیا ہے جھک جائے۔ یہ اپنے عمل سے ثابت ہو۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے اظہار کر رہا ہے اور دل کے اندر بھی اس نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن ایسا وہ شخص اپنے اعمال سے ظاہر نہیں کرتا۔ اعمال سے ظاہر کیسے ہوگا؟ بندہ کھانا کھاتا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، تو ڈکار آتا ہے تو اس وقت کہتا ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، دل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس بڑے رب اکبر کی طرف آؤ، تو یہ اس وقت اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے بلاوے کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ اپنے اس دعوے کے اندر جو اس نے زبان سے کہا ہے، جو دل سے اس نے تسلیم کیا ہے لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا، یہ جھوٹا ہے اپنے کلام کے اندر۔ زبان سے جو باتیں اس نے کی ہیں اس میں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اگر اسی طرح دیکھا جائے تو جو کافر تھے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، دل سے بھی مانتے تھے، جو یہ کہتے ہیں وہ اس طرح ہو بھی جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں زبان کے ساتھ بھی اقرار کرتے تھے، لیکن دل کے اندر بھی ان کی یہ بات پکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، دل بھی ان کا گواہی دیتا تھا، لیکن عملی طور پہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، عملی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو کیا ان کے لیے نجات ہے؟ نہیں، انہوں نے عمل نہیں کیا، عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور اپنے دل کے اندر بھی اس رب کی کبریائی کو بٹھا لیں، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں، اور اپنے اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا اظہار کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔